اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو اپنی گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں گے توبہ کا بیسک پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ توبہ کا مطلب ہم لوگوں نے جو بچپن سے سنا ہوا تھا وہ یہ کہ جی کان پکڑ لیں کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ نو، دیٹ از ناٹ دی توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا۔ کیونکہ اگر مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے ہمیں اگر جانا تھا ایکس جگہ کے اوپر، میں وائی کی طرف مڑ گیا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں تو غلط جا رہا ہوں، جو وہاں سے میں یو ٹرن کروں گا دیٹ از ایکچولی توبہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کہ اللہ کے نظر میں توبہ کیا ہے، کس کے لیے ہے، کون کس کی قبول ہوگی، اور توبہ نہیں کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے نظر میں ظالم ہیں۔ آئیے دیکھیں سورہ نساء اس کی 17 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ۔ توبہ اللہ کی طرف، توبہ تو صرف ان کے لیے ہے جو جہالت کے سبب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسو ہی کی تو توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ تو بڑا کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ فوراً اپنی اصلاح کر لے کہ جی اب ہم پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، مگر ان کے لیے کوئی توبہ نہیں جو برائی کرتے رہیں۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی کو موت آ جائے یا موت ڈکلیئر ہو جائے۔ قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وہم کفار، تو وہ کہے گا اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی توبہ ہے جو حالت کفر میں ہی مر جائیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسو ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جی آپ صرف 3 مہینہ زندہ رہیں گے، اب اگر میں پلٹتا ہوں تو توبہ نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب موت ڈکلیئر ہو جائے تو پھر توبہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پلٹنا ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو آئیے دیکھیے اللہ کے نظر میں پھر ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کامن مسٹیکس، کامن بیماریاں، سورہ الحجرات 49 نمبر اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کی ہنسی نہ اڑائے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہیں۔ اب تدبر کریں، چاہے فیملی ہو، چاہے امپلائمنٹ ہو، چاہے دین ہو، چاہے سیاست ہو، کچھ بھی ہو، ہر گروہ دوسرے گروہ کی مذاق اڑا رہا ہے۔ تو بیسیکلی کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی مت کرو۔ کتنا کامن ہے ہمارے معاشرے میں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی میں کسی نہ کسی کے اوپر اس کو ڈالنے کے توق میں لگا رہتا ہوں۔ ہر انسان اسی میں لگا رہتا ہے کہ جی میری جو اوپر الزام لگا یہ کسی کے اوپر چلا جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ کتنا زیادہ یہ بھی کامن ہے، جو موٹا ہے اس کو موٹا بلاتے ہیں، پتلا ہے اس کو پتلا بلاتے ہیں، کالا ہے کالا بلاتے ہیں۔ ہم کیا نہیں کرتے، جو گنجا ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ان چیزوں پہ، ہم اس کو کہتے ہیں گنجے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی بہت برا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَتُب، اور جو بھی ان حرکتوں سے توبہ نہیں کرے گا،
فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ تو ظالموں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نظر میں ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے جو ہم روز یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم پھر اپنا تجزیہ کریں، یہ لیکچرز کا پرپز ہی یہی ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں پھر انہی چیزوں کے بارے میں، بہت کامن بیماریاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان سے، ظن و گمان سے اجتناب کرو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض، اور ایک دوسرے کے حالات میں تجسس مت کرو۔ کتنا زیادہ کامن ہے، او بھائی وہ کہاں سے کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا، وہ کیوں خوش ہے، وہ کیوں ناراض ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی۔ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اللہ کے نظر میں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض، اور ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہیں کیا کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میتن فکرہتموہ، تم اس سے کراہت کرو گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب اگر فرض کر لیں کہ ہم میں سے کسی نے توبہ نہیں کیا، اب ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ کتنے لمحے رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں سورہ زمر کی 53 نمبر آیت سے۔ اللہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دے میرے ایسے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں میں ظلم کیا، غیبت کی، دھوکہ دیا، ایک دوسرے پہ الزام لگایا۔ اللہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دے ایسے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں میں ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بالتحقیق بخشنے والا رحیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر شرط ڈال دیتے ہیں وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے آپ کو متوجہ کر لو اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اور اتباع کرو اس احسن کی، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو نازل کی گئی تم سب کی طرف، من ربہم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے بغتۃ، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو اب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم ان تمام برائیوں سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اس دنیا سے لے کے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔